والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے بعد ہم نے کل توحید کے بارے میں کچھ پڑھا تھا، اور سب سے پہلے میں نے یہ بتلایا تھا کہ توحید کے اوپر دلائل کیا ہے۔ تو سب سے پہلے جو آیات میں نے پڑھی تھی قل هو اللہ احد پڑھی تھی، پھر میں نے یہ بتایا تھا کہ قرآن میں لفظ واحد 22 مرتبہ آیا ہے، اور وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ تو یہ 22 مرتبہ آیا ہے۔ تو یہ 22 آیات بھی گویا دلیل ہیں توحید کی۔ اور اسی طرح صحیح بخاری میں جو حدیث پڑھی تھی، معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یمن کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تو انہیں کہا کہ معاذ تمہیں اہل کتاب کی طرف، ایسی قوم کی طرف بھیج رہے ہیں جو اہل کتاب ہے، تو اول ما تدعوہم الی ان یوحدوا اللہ، تم سب سے پہلے ان کو جس چیز کی طرف بلاؤ تو اس بات کی طرف کہ وہ اللہ کی توحید کو بیان کرے، ان یوحدوا اللہ، اللہ تعالیٰ کی توحید کو بیان کرے۔ اور دوسری حدیث بخاری میں یہ آتا ہے الی ان یقولوا لا الہ الا اللہ، جب وہ لا الہ الا اللہ کہیں تو گویا وحد اللہ اور لا الہ الا اللہ کا معنی ایک ہی ہے۔ اس طرح ایک صحابی صحیح مسلم کی حدیث ہے فأحل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالتوحید لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، تو احل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلبیہ کہا توحید کے ساتھ، اور وہ توحید کیا تھی؟ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک۔ تو یہ آیات اور یہ حدیثیں اس بات کی دلیل کرتی ہیں، اس بات کی دلیل ہے، توحید کے لیے دلیل ہے۔ تو میں نے آپ کو بتایا تھا توحید کا کیا معنی ہے کہ وحد یوحد توحیدا، جب آپ کسی چیز کی توحید بیان کرتے ہیں تو اس توحید کے 2 رکن لازمی ہوتے ہیں، ایک رکن نفی اور دوسرا رکن اثبات۔ تو اسی طرح جب ہم اللہ رب العزت کی بھی توحید بیان کرتے ہیں تو اس کے اندر یہ 2 رکن لازمی پائے جاتے ہیں۔ رکن کیا ہوتا ہے، شرط کیا ہوتا ہے، میں نے اس کی تھوڑی سی تشریح کر دی تھی۔ تو رکن دوبارہ اس لیے کر رہا ہوں کہ ساتھی نے کہا تھا مختصر 5-10 منٹ میں اس کو دہرا لیے گا۔ تو توحید کا معنی جب ہم کہتے ہیں اللہ کی توحید بیان کر رہے ہیں، توحید الاسماء و صفات کو بیان کر رہے ہیں، توحید جب لفظ بولیں گے تو اللہ تعالیٰ کے ہر نام میں اور ہر صفت میں 2 چیزیں لازمی پائی جائیں گی، وہ نفی اور اثبات، نفی اور اثبات۔ تو یہ اپنے ذہن میں آپ رکھیں گے کہ نفی اور اثبات جب تک نہیں ہوگی توحید نہیں ہوگی۔ نفی یعنی آلیہ باطلہ کی نفی ہوگی، مثلا ہم لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، پہلے نفی ہے الا اللہ، پھر اثبات ہے۔ تو اگر کوئی شخص نفی کرتا ہے صرف تو وہ بھی توحید نہیں، صرف اثبات کرتا ہے وہ بھی کیا ہے، توحید نہیں ہے، کیونکہ اس میں کثرت اور مشارکہ کا معنی نہیں ہوتا۔ میں کہتا ہوں زید جو ہے وہ شجاع، تو ممکن ہے زید شجاع تو اور لوگ بھی بہادر ہیں، صرف زید ہی بہادر نہیں ہے، تو یہ مشارکہ کو اور کثرت کو منع نہیں کرتا۔ اور اسی طرح صرف نفی یہ کوئی جو ہے وہ یہ جو صرف نفی ہے یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی نام ہیں، واحد و احد و جتنے بھی نام ہیں، وہ اللہ کی ثنا ہے، اللہ کی تعریف ہے۔ اللہ کی تعریف مکمل تبھی ہوگی جب ہم ان کے اندر 2 چیزیں مانیں، ایک نفی اور ایک اثبات۔ جب تک نفی اور اثبات نہیں ہوتے وہ توحید نہیں ہوتی۔ پھر میں نے آپ کے سامنے یہ بتایا تھا کہ یہ توحید جو ہے وہ نسبی ہے، خبری ہے، انشائی نہیں ہے کہ ہم نے اللہ کو ایک نہیں بنایا، اللہ ہے ہی ایک، ہم صرف اس کے بارے میں خبر دے رہے ہیں، ہم صرف اس کے بارے میں خبر دیتے ہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں یہ آدمی جھوٹا ہے، یہ سچا ہے، تو ہم اس کے بارے میں خبر دے رہے ہیں کہ یہ سچا ہے، ہم نے سچا نہیں بنایا۔
اس طرح اللہ رب العزت ہے کہ ہم صرف اس کے بارے میں خبر دیتے ہیں۔ تو پھر میں نے احد کے بارے میں اور واحد کے بارے میں آپ کو بتایا تھا کہ واحد اور احد، واحد کا معنی، واحد بھی اللہ کا نام ہے، احد بھی اللہ کا نام ہے۔ تو ان دونوں کے بارے میں اہل لغت اور اہل علم یہ کہتے ہیں اذا اجتمع افترقا، اذا افترقا اجتمع۔ یہ ایک قاعدہ ہے کہ جب یہ دونوں ذکر ہوں گے تو ان کے الگ الگ معنی ہوں گے، اور جب ان دو میں سے کوئی ایک ذکر کیا جائے گا، اس کو بولا جائے گا تو دونوں مراد ہوں گے۔ جیسے ہم اسلام اور ایمان کہتے ہیں، کسی کو بولتے ہیں بھائی اسلام لے کر آؤ، تو مراد یہ کہ ایمان بھی لے کر آؤ۔ کسی کو کہتے ہیں ایمان لے کر آؤ، تو اس سے مراد اسلام بھی ہوتی ہے۔ اسی طرح جب ہم کہتے ہیں اللہ واحد ہے تو احد بھی مراد ہے، جب ہم کہتے ہیں اللہ احد ہے تو واحد بھی مراد ہے، واحد کہتے ہیں تو احد بھی مراد ہے۔ لیکن جب ہم الگ الگ بیان کریں گے واحد اور احد، تو پھر واحد کا الگ معنی ہے، احد کا الگ معنی ہے۔ واحد کا الگ معنی، احد کا الگ معنی، جیسے ایمان کا الگ معنی، اسلام کا الگ معنی ہے۔ تو واحد کا کیا معنی ہے؟ لغوی طور پر میں نے کل کچھ بات کر لی تھی۔ تو واحد جو ہے، اور واحد کا معنی کہ میں نے آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ یعرف الاشیاء بأضدادها، چیزوں کی ضد سے پہچاننا آسان ہوتا ہے، جیسے رات دن، مرد عورتیں، زندہ مردہ، تو اس سے سمجھ اچھی طرح آ جاتی ہے۔ تو واحد کی ضد ہے اثنین لا ثانی لہ، واحد، یہ واحد ہے، کیا مطلب ہے؟ لا ثانی لہ، اس کا دوسرا نہیں ہے، واحد کا دوسرا نہیں ہے۔ یہ معنی ہے کہ اللہ واحد ہے، اللہ واحد ہے۔ احد کا معنی اس کی ضد جو ہے وہ ایک ہے، وہ کیا ہے کہ لا احد، مثلا میں کہتا ہوں لا احد فی الفصل، کمرے میں کوئی نہیں ہے، تو میں نے جو نفی کی ہے وہ ایک کی نفی کی ہے۔ جو میں نے نفی کی ہے تو کس کی نفی کی ہے؟ ایک کی نفی کی ہے۔ تو یعنی احد کی ضد میں وہ کیا ہے؟ ایک ہے، کوئی بھی نہیں ہے۔ جب ہم کہتے ہیں اللہ احد، اللہ واحد، آپ اس کو اس انداز سے بھی سمجھیں تو اچھی طرح سمجھ جائیں گے کہ جیسے قل هو اللہ احد ہے، تو احد کا جب ہم کہتے ہیں قل هو اللہ احد، تو احد کا معنی یہ ہے کہ لا اصل لہ ولا نسب لہ، لا اصل لہ ولا نسب لہ۔ جیسے ہم کہتے ہیں لم یلد ولم یولد، احد کی ضد جو ہے لم یلد ولم یولد ہے۔ لم یلد ولم یولد عبداللہ ابن عباس کی ایک حدیث ہے، وہ صحیح حدیث ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ ما خرج منہ شیء ولا هو خرج من شیء، کہ نہ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز جدا ہوئی ہے، نہ اللہ کسی سے جدا ہوا ہے۔ یعنی اللہ کا کوئی باپ نہیں ہے، اللہ کسی چیز سے بنا نہیں ہے، مادے مٹیریل سے مل کر چیزوں سے کسی سے بنا نہیں ہے، اس کا کوئی پہلے کوئی اصل نہیں تھی، لا اصل لہ ولا نسب ولا شیء، اس کا کوئی باپ کوئی اصل نہیں ہے۔ تو لا احد کا معنی ہے یہ نفی ہے استقلالاً، ایک استقلالاً کہ اللہ کے مقابلے میں کوئی الہ ہو۔ ایک تو میں نے آپ کو یہ بتایا تھا اللہ کے مقابلے میں کوئی الہ ہو، مستقل خود بن گیا ہو، تو احد نفی ہے اس کی، اور واحد کے جس کو اللہ نے خود بنایا ہو، خود اللہ نے اپنے پیار میں صفات وغیرہ دے دی بنایا ہو، تو واحد اس کی نفی ہے۔ لیکن یہاں اس انداز سے بھی دیکھیں کہ جب ہم احد بولتے ہیں تو یہ نفی اس کی ہے کہ اللہ رب العزت کا کوئی اصل نہیں ہے، وہ کسی سے نکلا نہیں ہے، وہ کسی سے جدا نہیں ہوا، الگ نہیں ہوا، یہ نفی وہ احد ہے۔ یعنی اس کی ضد کیا؟ کوئی ایک بھی نہیں ہے۔ اللہ احد، اس کی ضد کیا ہے؟ ایک، کوئی ایک بھی نہیں، کوئی ایک چیز بھی نہیں جس سے اللہ رب العزت جدا ہوا ہو اور وہ اللہ بنا ہو، کچھ ہے نہیں۔ اب اللہ رب العزت ہے، اللہ رب العزت ہے تو واحد کا لفظ ہے کہ کوئی چیز اس سے بھی جدا نہیں ہوئی۔ واحد کا معنی کیا ہے؟ کہ کوئی چیز اس سے، یعنی اللہ ایک ہے، اب اس سے کوئی چیز جدا نہیں ہوئی۔ اور جب اللہ رب العزت بنے، یعنی ہم یہ لفظ بہت بڑے لفظ ہیں، ہمیں ایسے بولتے ہوئے تھوڑا ڈر لگتا ہے اللہ رب العزت کے بارے میں، لیکن جو لم یلد ولم یولد کا معنی ہے وہ کرتے ہیں کہ ما خرج ما خرج من شیء ولا شیء خرج منہ، کوئی چیز اس سے نہیں نکلی نہ وہ کسی سے نکلا، اس سے کوئی چیز جدا نہیں ہوئی، نکلی نہیں، یہ واحد ہے۔ جب ہم کہتے ہیں اللہ واحد لا ثانی لہ، یعنی اللہ ایک ہے، کوئی اس کا دوسرا نہیں، کوئی چیز اس سے جدا نہیں ہوئی۔ جب ہم کہتے ہیں احد، تو احد کا معنی کیا ہے کہ اللہ کسی سے بھی نہیں نکلا، کسی سے بھی جدا نہیں ہوا، اس کا کوئی باپ، کوئی نسل، کوئی کچھ بھی نہیں ہے،
کوئی کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس کا معنی کیا ہوا کہ اللہ احد ہے۔ احد کی ضد کیا ہے؟ لم یلد و لم یولد۔ اس کی ضد کیا ہے؟ اس کی ضد کیا ہے؟ ایک، کوئی ایک چیز بھی نہیں۔ تو جب ہم کہیں اللہ احد، اللہ ایک ہے، یعنی دوسری کوئی صفر بھی نہیں ہے، یعنی اللہ یہ کوئی ایک چیز بھی نہیں ہے۔ فرق سمجھ آیا؟ لغوی فرق تو بہت سارے ہیں، لیکن وہ میں پھر کبھی آپ کو بتاؤں گا، تقریباً 6 7 8 فرق ہے، لیکن جو اللہ رب العزت کے بارے میں احد اور واحد کا فرق ہے جو علماء کہتے ہیں، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ تو یہ ہے توحید، یہ ہے توحید۔ تو احد اصل میں وحد تھا۔ احد جو ہے قل هو اللہ احد، یہ اصل میں وحد سے نکلا ہے۔ تو وحد جو احد ہو تو یہ کیا ہے کہ لا ثانی لہو، منفرد، وہ اکیلا ہے، منفرد ہے، لا ثانی لہو، لا ثانی لہو، لا یجمع ولا یسنا۔ احدون، احدون، احدون اس کی جمع آتی ہے، اور احاد جمع آتی ہے، واحدہ اس کی مؤنث آتی ہے، لیکن واحدون جمع نہیں آتی، واحدون اس کی جمع نہیں آتی ہے۔ تو لیکن صحیح بات ہے، اہل لغت کا یہ قول بھی موجود ہے کہ لا یجمع ولا یسنا، لا یجمع ولا یسنا، یہ قول بھی موجود ہے۔ احدون اور وحدون، یہ اس کی جمع، دو جمع اس کے نکالی ہیں، لیکن یہ قول بھی ہے کہ او لا جمع لہ، اس کی کوئی جمع نہیں ہے۔ واحد کی واحدون جمع نہیں ہے۔ واحدون کے جب آئیں گے واحد کہیں گے تو ہم کہیں گے اسنان ثلاثہ اربع خمسہ کہیں گے، واحدون نہیں کہیں گے، کیا کہیں گے؟ واحد اسنان ثلاثہ۔ لیکن احد کے بارے میں اسنان ثلاثہ نہیں کہہ سکتے، احد کے بارے میں اسنان ثلاثہ اربع خمسہ نہیں کہہ سکتے۔ احد کے بارے میں احدون کہیں گے، یا کیا کہتے ہیں احاد کہیں گے، یا احدہ کہیں گے، یہ اس کی مؤنث ہے، اور یہ دو جمع اس کی، اور یہ قول بھی ہے کہ اس کی کوئی جمع نہیں ہے۔ تو یہ معنی احد کے بارے میں، اللہ کی توحید کے بارے میں کل بھی کچھ پڑھا تھا، تو آج بھی پڑھیں۔ تو پھر توحید کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ توحید کی 3 قسمیں ہیں، توحید کی 3 قسمیں ہیں۔ ان 3 قسموں میں پہلی قسم توحید ربوبیت ہے، پھر توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات۔ توحید ربوبیت شاید پڑھی تھی، نہیں پڑھی تھی، میں تھوڑے سے کچھ الفاظ دوبارہ دہرات پڑھی تھی نا، توحید ربوبیت۔ ہاں عبدالعزیز، توحید ربوبیت درس نا، ہاں درس نا۔ تو اس کی پہلی قسم توحید ربوبیت ہے۔ توحید ربوبیت کے عربی انداز میں کلاس میں بہت سارے معنی پڑھاتا رہتا ہوں کہ ربا یا ربی کا کیا معنی ہے، اس کی تفصیلات کیا ہے، لیکن جب میں اس طرح درس دیتا ہوں تو میں اس انداز میں بتاتا ہوں کہ رب کا اگر آپ نے معنی کرنا ہے، الحمدللہ رب العالمین، اللہ عالمین کا رب ہے، رب السماوات، سب 7 آسمانوں کا رب ہے، رب العرش العظیم ہے، ہر چیز کا رب ہے۔ تو قبر میں بھی سوال ہوگا من ربک ما دینک من نبیک، تو ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا ربنا ظلمنا، جب بھی دعا مانگتے ہیں تو ہم رب لفظ بولتے ہیں۔ آخر اس سے رب کا معنی، ربوبیت کا معنی کیا ہے؟ تو جب ہم اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کچھ ایسے ہیں، اتنے جامع اور معنی ہیں کہ جب ہم وہ لفظ ایک بولتے ہیں تو سارے اسماء و صفات مراد ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا جو سب سے بڑا نام ہے وہ اللہ ہے۔ جب آپ لفظ بولتے ہیں یا اللہ، تو گویا کہ آپ نے اللہ رب العزت کو اس کے سارے اسماء و صفات کے ساتھ پکارا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات اتنے ہیں کہ وہ گنے نہیں جاتا۔ اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک وانزلتہ فی کتابک وعلمتہ احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب ان تجعل القرآن ربیع قلبی الی آخرہ ونور صدری وضیاء ہمی۔ تو یہ کیا ہے کہ ایسے ایسے اسماء ہیں جو اللہ نے مخلوق کو بتائے ہیں۔ تو جب آپ یہ لفظ بولتے ہیں یا اللہ مدد، تو گویا کہ آپ نے اللہ رب العزت کو اس کے سارے اسماء و صفات کے ساتھ پکارا ہے، کوئی نام نہیں چھوڑا ہے۔ یعنی لفظ اللہ، اللہ کے سارے نام، ساری صفات پر مشتمل ہے۔ یہ اسم العظم، اسم العظم کیا ہے یہ تفصیل بعد میں آئے گی۔ تو اب اس کے بعد قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن، اس کے بعد لفظ رحمان ہے، اس کی بڑی جامعیت ہے، بڑی اس کی عظمت ہے، اس کے اندر تفصیلی بحث بعد میں آؤں گا۔ اس طرح یا حی یا قیوم ہے، حی قیوم، اللہ کی صفات 2 طرح کی ہے، ذاتیہ اور فعلیہ۔ ذاتیہ تو اللہ کی ساری صفات ذاتیہ پر لفظ حی مشتمل ہے،
جب آپ قیوم کہتے ہیں تو گویا کہ اللہ کی ساری صفات فعلیہ پر مشتمل ہے۔ جب ہم کہتے ہیں یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، گویا کہ آپ نے اللہ کو اس کے سارے اسماء و صفات کے ساتھ پکار لیا، یعنی یہ دو لفظ بول کر یا اللہ کی جگہ آپ نے یہ دو لفظ بول کر یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ابدا، یہ بول کر اللہ کو اس کے سارے اسماء و صفات کا واسطہ دے کر مانگ رہے ہیں۔ اور اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، وَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ، تو اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، قُلِ ادعوا اللَّهَ وَادْعُوا الرَّحْمَٰنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ، اور دوسری آیت میں آتا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا، تو اللہ کو پکارنا ہی اللہ کے ناموں سے ہے، اس سے اللہ بہت خوش ہوتا ہے، چونکہ یہ ایسی اللہ کی تعریف ہے، جیسے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کو اپنی تعریف اتنی اچھی لگتی ہے کہ مخلوق میں اگر کوئی شخص جس کو سب سے زیادہ اپنی تعریف لگتی ہے، اللہ کو اس کو کہیں گنا زیادہ اپنی تعریف اچھی لگتی ہے، مخلوق کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں ہے، یہ حدیث صحیح ہے۔ تو گویا اللہ کو اپنی تعریف بہت اچھی لگتی ہے، تو جب ہم اللہ سے کچھ مانگنا چاہیں تو پہلے اللہ کی تعریف کریں، اور اللہ کی تعریف اس سے بڑی کوئی نہیں ہے کہ ہم اللہ کے نام لے کر اللہ کو پکاریں، یہ بہت بڑی اللہ کی تعریف ہے، اس سے بڑی اللہ کی تعریف اور کوئی نہیں ہے۔ آپ کہیں یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، آپ یہ کہیں یا حیو یا قیوم۔ اسی طرح قرآن میں جب بھی لفظ آتا ہے، جب بھی کسی نبی رسول سے غلطی ہوئی، ہمیں سکھایا گیا ربنا ظلمنا، ربنا ظلمنا، ربنا، اس لفظ کو استعمال کیا گیا ہے۔ یہ لفظ بھی اللہ کی ساری صفات فعلیہ پر مشتمل ہے جن کا تعلق مخلوق سے ہے، اور یہ لفظ اتنا جامع ہے، یہ ایسا لفظ ہے کوئی اللہ کو مانے نہ مانے، گالی دے، کفر کرے، جو مرضی کرے، جو لفظ یہ لفظ رحمان اور لفظ رب، یہ دو ایسے ہیں جیسے رحمانیت جو ہے، اللہ کی رحمانیت وہ کسی عبادت کے مقابلے کی وجہ سے نہیں ہے، کوئی اس کی عبادت کرتا ہے نہیں کرتا، گالیاں دیتا ہے، اللہ اس پر رحم کرتا ہی کرتا ہے۔ اس طرح لفظ رب، یہ رب ایسا ہے کہ اللہ کافروں کی رب، مشرکوں کا بھی رب، ساری مخلوق کا رب، تو رب کا معنی یہ ہوا کہ اللہ کی وہ صفات فعلیہ جن کا تعلق، ایک صفات فعلیہ ذاتیہ ہوتی ہیں، وہ کیا ہے، الرحمن علی العرش استویٰ، صفات ذاتیہ فعلیہ میں نے پڑھائی نہیں، میں آگے چل کے بتاتا ہوں آپ کو، جیسے الرحمن علی العرش استویٰ، یہ اللہ کی صفات فعلیہ استواء۔ اس طرح ینزل ربنا الی السماء الدنیا، اللہ آسمان دنیا کی طرف یہ کیا ہے، نزول کرتا ہے، تو یہ صفات فعلیہ ہے، لیکن یہ صفات ذاتیہ ہے، ان کا تعلق مخلوق سے نہیں ہے۔ مخلوق سے تعلق کیا ہے کہ اللہ رحم کرتا ہے، یرحم الخلق، مخلوق پر رحم کرتا ہے، جس کا تعلق مخلوق سے ہے، یرزق العباد، بندوں کو مخلوق کو رزق دیتا ہے، یہ صفات فعلیہ ہیں، لیکن ان کا تعلق مخلوق سے ہے، یعنی یہ متعدی ہیں، کچھ ہے لازم، کچھ ہے متعدی، تو یہ وہ صفات ہیں جو متعدی ہیں مخلوق کی طرف، یعنی اللہ رب العزت کے وہ سارے اسماء، وہ ساری صفات جن کا تعلق مخلوق سے ہے یا جو متعدی ہیں مخلوق کی طرف، لازم نہیں ہے، لفظ رب کے اندر وہ سارے اسماء، وہ ساری صفات اس کے اندر پائی جاتی ہیں، رزاق بھی اس کے اندر، خالق بھی اس کے اندر، ممیت بھی اس کے اندر، معز مذل بھی اس کے اندر، لا یعد ولا یحصیٰ، جسے اللہ تعالیٰ کی کیسے قرآن میں آتا ہے نا کہ اللہ سات سمندر بنا دے، درختوں کو کلمے بنا دے، پھر بھی وہ اس کا اللہ کے کلمات لکھنا چاہیں تو سمندر جو رسیائی ختم ہو جائے، درخت سب کچھ ہو جائے، لیکن ما نفدت کلمات اللہ، تو اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوتے۔ تو اسی طرح جو ہے یہی حال ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو افعال ہیں مخلوق کے ساتھ لا یعد ولا یحصیٰ، ان کو گنا نہیں جا سکتا، ان کو تصور نہیں کیا جا سکتا، وہ اتنے زیادہ ہیں۔ تو اس طرح لفظ رب کے اندر جو اسماء ہیں، جو صفات ہیں، جو صفات متعدیہ ہیں، یعنی مخلوق سے ساتھ جن کا تعلق ہے، جب آپ بولتے ہیں یا رب، تو گویا آپ نے اللہ کو ان سارے اسماء، ان ساری صفات کے ساتھ پکارا ہے، اور اس کے اندر کوئی اللہ نے یہ لفظ جو استعمال کیا ہے، اس کے اندر مسلمان بھی، نبی بھی، رسول بھی اس لفظ کے ساتھ پکاریں یا الہ کے ساتھ نہیں، کیوں کہ یہ لفظ ایسا ہے کہ اس میں عبادت کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، ایمان کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، عبادت اور ایمان کی ضرورت ہی نہیں، تو ہم کہتے ہیں اللہ تو ویسے ہی فری میں دیتا ہے، بغیر عبادت بغیر ایمان لائے دیتا ہے، تو کافروں کو بھی دیتا ہے، اللہ ہم تو تیرے بندے جو ایمان لائے ہیں، نبیوں نے کہا اللہ ہم نبی رسول ہیں، تیری عبادت کرتے ہیں، مومن آئے اللہ ہم عبادت کرتے ہیں، ہمیں تو دے دے۔
جیسے آپ دودھ والا کوئی فری میں دودھ دیتا ہو، آپ پیسے لے کر جائیں اسے کہیں تو لوگوں کو فری میں دیتے، ہمیں پیسوں کی وجہ سے دے دے، تو اس میں کیا ہے وہ اور اس کے اندر کشش پائی جاتی ہے۔ جب آپ کہیں گے اپنی ایمان کو بیان کریں گے، اپنی ایمان کو، عمل صالح کو بیان کریں گے تو ٹھیک ہے لفظ رب، لیکن لفظ رب کو 3 حصوں میں جامع کر لیں۔ ایک یہ کہ اس ساری کائنات کا خالق، عدم سے وجود میں لانے والا، یہ لفظ اپنے سامنے رکھیں۔ جب ہم لفظ بولتے ہیں 3 ہیڈ لائنیں، تاکہ بات سمجھنے میں آسانی ہو جائے، 3 ہیڈ لائن۔ پہلی چیز کیا کہ عدم سے وجود میں لانا، عدم سے وجود میں لانا، اور دوسرا پھر وجود میں لانے کے بعد اس کی تربیت کرنی، اس کی پرورش کرنی، اس کو پالنا۔ چھوٹا سا بچہ پھر بڑا کڑیل جوان ہو جاتا ہے، اس کو پانی کی ضرورت، خوراک کی ضرورت، ہوا کی ضرورت، خون کی ضرورت، طاقت کی ضرورت، ہواؤں کی ضرورت، کیا کیا ضرورت ہے وہ اللہ سب وہ کر رہا ہے۔ تیسری چیز کیا ہے، پھر کمال کو پہنچنے کے بعد اس کو زوال کی طرف لے کر جانا اور اس کو مارنا ہیں۔ یہ 3 ہیڈ لائنیں ہیں لفظ رب کے اندر۔ اللہ رب وہ ہے، اس کو کہتے ہیں جس نے ساری مخلوق کو عدم سے وجود میں لایا، یعنی پیدا کیا، پھر اس ساری کائنات کا نظام چلا رہا ہے، اس کی مشکلات دور کر رہا ہے، حاجات پوری کر رہا ہے، اس کے یعنی زندہ رہنے کے لیے جو کچھ چاہیے پرورش کرنا ہے، ساری کائنات کا نظام چلا رہا ہے، اور پھر اس کو ختم بھی کرے گا۔ تو یہ رب اس کو کہتے ہیں کہ اللہ تو ہی ہم کو عدم سے وجود میں لایا، تو ہی ہماری پرورش کرنے والا، تیرا کوئی دوسرا نہیں ہے، اور تو ہی ختم کرے گا۔ ایک یہ ہیڈ لائن سمجھنے کے لیے، ورنہ وہی معنی اس کا وہی ہے جو پہلے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے بے شمار اسماء اور صفات جن کا تعلق مخلوق سے ہے، صفات فعلیہ، ان پر یہ لفظ مشتمل ہے، گنا نہیں جا سکتی وہ صفات، وہ اسماء گنے نہیں جا سکتے، بیان نہیں کیے جا سکتے۔ اور یہ اس کے اندر خاص خوبی کیا ہے کہ یہ اللہ، ہم سارے جنت میں جائیں گے، لیکن کون جنت میں جائے گا؟ اسلام کی وجہ سے، بدلے میں نہیں، اسلام کی وجہ سے، ٹھیک ہے؟ جو اسلام نہیں لائے گا جنت میں نہیں جائے گا، ٹھیک ہے؟ لیکن یہاں ایسا کوئی چکر نہیں ہے، یہاں ایسا کوئی چکر نہیں ہے۔ اس مخلوق میں رہنے کے لیے، پالنے کے لیے، رب ہونے کے لیے، کوئی ایمان لائے نہ لائے، اس کے کوئی پاس سبب ہو نہیں ہو، اللہ سب کا رب، شیطانوں کا، جنوں کا، سب کا۔ تو یہ معنی ہے، یہ توحید ربوبیت کی پہلی قسم ہے، بالکل اختصار کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، ورنہ یہ ایک مستقل موضوع ہے، اس کی تفصیلات بہت زیادہ ہے، چونکہ ہم نے اسماء و صفات پر آنا ہے، اس کی تفصیل اپنی جگہ پر آنا، یہ شارٹ کٹ کرتے ہیں۔ اس کے بعد توحید الوہیت ہے، لا الہ الا اللہ، کوئی الہ نہیں مگر اللہ الہ ہے۔ تو اب الہ کا کیا معنی ہے؟ الہ کا کیا معنی ہے؟ سارے لوگ الہ کا معنی کرتے ہیں معبود، الہ کا کیا معنی کرتے ہیں؟ معبود۔ الہ کا معنی جب یہ معبود کرتے ہیں تو اس میں الہ الحق بولتے ہیں، لا الہ بحق الا اللہ۔ تو صرف اس کی تفصیلات، اس کی تقریباً 6 قول ہے، میں ادھر نہیں جا رہا، 6 صوفیوں کے قول، 6 قول میں نے مذکرے میں لکھے ہوئے، میں ان کو نہیں بتا، صرف اہل سنہ کا قول ذکر کرتا ہوں، کیا کہ لا الہ بحق الا اللہ، ٹھیک ہے؟ کوئی کبھی وقت ملا تو میں وہ 6 قول بیان کروں گا، بات بہت لمبی ہو جائے گی، پھیل جائے گی۔ تو لا الہ بحق الا اللہ، یعنی اللہ نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا، ہم عابد، وہ ہمارا معبود، وہ مفعول، اللہ مفعول ہے، وہ ہمارا معبود ہے، یہ معنی کیا جاتا ہے۔ یہ معنی الہ کا تب صحیح ہے جب ہم لفظ الہ کو، لفظ الہ، پہلی بات یہ یاد رکھیے یا رک کر کہ لفظ الہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا جو نام ہے، میں تھوڑا سا ہٹنے لگا ہوں معنی سے، تھوڑا گیئر چینج کرنے لگا ہوں تاکہ کچھ مجبوری ہے اس وجہ سے۔ الہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے، تو سب سے پہلی بات الہ کے، یعنی کوئی بھی نام ہے، رب ہے، احد ہے، واحد ہے، کوئی بھی نام ہے، اس کے بارے میں یہ یاد رکھیے گا کہ یہ نام 2 طرح کے، یا جتنے بھی اسماء و صفات ہیں، یا یہ متعدی ہیں یا لازم ہیں۔ احد، واحد، یہ لازم ہے، متکبر، عظیم،
ٹھیک ہے، کہنے حیو یہ کیا ہے؟ سارے لازم ہے۔ اس طرح صفات لازم ہے، ابھی مثال دی ینزل ربنا رحمہ، یہ کیا ہے؟ لازم فعل متعدی تو جانتے ہی ہیں آپ، پتہ ہے نا فعل لازم اور متعدی، تو یہ افعال اللہ کے ساتھ خاص ہیں، لازم کچھ متعدی ہیں۔ اور رب یہ متعدی ہے، یہ رب کیا ہے؟ متعدی ہے۔ الہ لازم ہے یا متعدی ہے؟ اگر تم اس کو لازم مانے تو یہ معنی صحیح ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ بحق، لا معبود بحق الا اللہ، کہ ہم اس کی عبادت کر رہے ہیں، ہم عابد و معبود، عبادت کے لیے میں پیدا کیا گیا، وہ مفعول بہی ہے، ہم اس کی عبادت کر رہے ہیں۔ لیکن اگر یہاں ایک دوسرا نقطہ وہ یہ سنیں کہ اللہ کے جتنے بھی نام ہیں ان میں جو متعدی ہیں ان میں 3-4 چیزیں پائی جاتی ہیں، متعدی میں 4 چیزیں، جب بھی اللہ تعالیٰ کے نام بولیں گے اگر وہ نام متعدی ہیں تو ان میں 4 چیزیں پائی جاتی ہیں۔ پہلی چیز انہ علام لذات اللہ، کہ یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے، صحیح ہے۔ دوسری چیز کہ اس کے اندر صفات ذاتیہ پائی جاتی ہے، جیسے رحیم ہے الرحمہ، غفور ہے مغفرہ، ٹھیک ہے، رب ہے ربوبیہ، تو اس کے اندر صفت ذاتیہ۔ تیسری چیز کہ اس کے اندر صفت فعلیہ بھی پائی جاتی ہے، یرحم، یربی، یرزق، ٹھیک ہے، یعلم، علم جہاں اللہ تعالیٰ کی صفت ذاتیہ، رزق وہاں یرزق و یعلم یہ صفت فعلیہ ہے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ صفت فعلیہ، صفات فعلیہ ہے۔ جب یہ صفات فعلیہ ہیں تو چوتھی چیز یہ ہے کہ ان اسماء کے اندر آپس میں تلازم ہوتا ہے۔ جیسے جب میں کہتا ہوں کہ اللہ رب العزت رحیم ہے، کیا وہ رحیم بغیر علم کے ہو سکتا ہے؟ میں کہتا ہوں اللہ خالق ہے، کیا خالق علیم ہیں علم کے بغیر اور حی قیوم کے بغیر وہ خالق ہو سکتا ہے؟ یلزم من المغفرہ انہ علیم، انہ رحیم، انہ خالق، انہ کذا۔ یلزم کی سمجھ آئی؟ بس آپ کا نام ہے ظفر، ان کا نام عبدالعزیز ہے، تو اب جب میں بولتا ہوں ظفر تو یہ شخص یہ وجود سامنے آتا ہے، عبدالعزیز یہ وجود، لیکن اس سے ایک چیز لازم آتی ہے، قَنَّ لَهُ أَبٌ وَأُمٌّ، لفظ عبدالعزیز اس بات پہ دلالت نہیں کرتا کہ آپ کے امی اور ابو ہیں، لیکن اس سے لازم آتا ہے۔ مثلا یہ جامعہ ابی بکر الاسلامیہ، جامعہ ابی بکر اسلامیہ سے لازم کیا آتا ہے؟ کوئی نہ کوئی اس کو بنانے والا، یہ خود بخود نہیں بن گیا۔ ایسے تو جامعہ ابی بکر بولیں گے تو ذہن میں کیا ہے؟ بلڈنگ آئے گی، اساتذہ، طلاب ہیں، یہ کام اداریون، یہ ذہن میں آئے گا۔ لیکن جو چیز اس سے لازم آتی ہے کہ خود بخود تو نہیں بنا، کسی نے اس کو بنایا ہے۔ اسی طرح جو اب اللہ کے نام ہم بولتے ہیں ان ناموں سے بے شمار چیزیں یلزم، لازم آتی، ٹھیک ہے۔ تو یہ 4 چیزیں اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ پہلا انہ علم لذات اللہ، وثانی انہ صفت فعلیہ مشتمل علی صفت الفعلیہ، صفت ذاتیہ، وثالث فعلیہ، والرابع انہ یلزم الاسماء الاخرى، صفات الاخرى، ٹھیک ہے۔ تو جب ہم لفظ الہ بولتے ہیں، پہلا سوال کیا یہ لازم ہے یا متعدی ہے؟ اگر تو اس کو لازم مان لے تو اہل سنہ کا یہ قول صحیح ہے، اہل سنہ کا یہ قول صحیح ہے کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ، الہ کا معنی کیا ہے؟ لا معبود بحق الا اللہ، کہ ہم اس کی عبادت کرتے ہیں، بس بھائی بس ختم، ہم نے مان لیا اللہ ایک ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا ہر نام صفت فعلیہ اگر وہ متعدی ہے تو صفت ذاتیہ فعلیہ یعنی علم بھی ہوگا، صفت ذاتیہ بھی ہوگی، فعلیہ بھی ہوگی، لازم بھی ہوگا۔ اگر ہم اس کو متعدی مانتے ہیں، تو پھر ہمیں لازم یہ ماننا پڑے گا کہ جیسے علیم یا لم، رحیم یرحم، لأنہ متعدی ہے، خالق یرزق، دیکھیں ہم مخلوق وہ خالق، ٹھیک ہے، یعنی وہ خالق وہ فاعل ہم مفعول، وہ علیم فاعل ہم مفعول، ہم معلوم ہیں وہ علیم ہے عالم ہے، صحیح، وہ راحم ہے رحیم ہے یرحم، ہم مرحوم ہیں، ہم مغفور ہیں، وہ یغفر، صحیح ہے۔ تو جب ہم الوہیہ الہ یعلو، جب اب سب سے پہلا سوال ہے یہ متعدی ہے یا لازم ہے؟ جب ہم قرآن سے پوچھتے ہیں، حدیث سے پوچھتے ہیں، تو ہمیں
بے شمار آیات حدیث میں نے مذکرے میں لکھی ہیں. ابھی ایک آیات آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اما یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ االہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون. اگر میں آیات پڑھنے میں کوئی آگے پیچھے گڑبڑی نہیں کی، کیا مطلب ہے کہ اما یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، انت مضطر تدعو اللہ عز وجل، میں پریشان ہوں، مجبور ہوں، رات کا یا اللہ پریشان کر. اللہ آسمان دنیا میں ہے، تو جب دعا مانگتا ہوں تو اللہ رب العزت کیا کرتے ہیں؟ میری دعا کو سنتے ہیں، میری مشکل کو دور کرتے ہیں. میری دعا سن کر میری مشکل کو دور کرتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ الوہیت ہے. لا الہ مع اللہ. آپ دیکھیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. کیا کوئی اللہ یہاں سے مجھے نہیں بچا سکتا، تو پاک ہے، تو غلطی نہیں کرے گا، غلطی مجھ سے ہوگی. اب لا الہ، کوئی الہ اس مشکل سے کوئی بچانے والا نہیں الا اللہ، الا انت، مگر تم، انی کنت من الظالمین. تو یہاں فاعل ہے یا نہیں؟ فاعل ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ فاعل ہے نا، فاعل ہے اس آیت میں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ایک اور آیت آتی ہے میرے ذہن میں نہیں آ رہی، کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو رات کو رات ہی بنا دے. الہ، کیا کوئی الہ ہے؟ کیا من الہ ایسے لفظ ہیں جو دن لے کر آئے. ان یجعل اللیل سرمدا، کیا من الہ غیر اللہ یاتی، یعنی کون ہے الہ جو آئے گا رات کو پھر دن بنائے، یا میں دن ہی دن بنا دوں؟ کون ہے جو رات بنائے؟ یعنی یہ فاعل ہے، صرف مفعول نہیں ہے کہ ہم عبادت کرتے رہیں. اب آپ دیکھیے گا عربی زبان میں لغت کی طرف آتے ہیں. لغت کی طرف میں علمی گفتگو کر رہا ہوں آپ کے سامنے. یہ بہت دقیق قسم کی ہے، ہر آدمی اسے سمجھ نہیں سکتا. اب ہم اس کو نہیں سمجھ سکتی، سننے کی بھی تو نہیں کچھ پلے پڑے گا. عربی زبان میں الہ کہتے ہیں اس کو، ایک عبد یعبد، الہ یا لو عبد یعبد ہیں، معبود، ایک معنی اس کا لغت کی کتابوں میں یہ پایا جاتا ہے. دوسرا الہ یا لو معلوغ، اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اجارہ امانہ، اجارہ یجیرو امانہ، جو اس کی طرف پناہ لینے جاتا ہے تو اس کو پناہ دیتا ہے. تو وہ یوتیم، عربی زبان میں کہا جاتا ہے علیت الولد الی امہا، جب بچے کو کسی چیز سے ڈر لگتا ہے تو وہ اس مشکل سے بچنے کے لیے، یا اس کو کوئی چیز حاجت محسوس ہوتی ہے تو دوڑ کر اپنی ماں کی طرف آتا ہے. تو مشکلوں سے بچنے کے لیے، حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے جس ذات کی طرف رجوع کرو وہ الہ ہوتی ہے، وہ الہ ہوتی ہے. عربی زبان میں یہ مقائص اللغہ والے نے بھی لکھا ہے، اور انہوں نے بھی لکھا ہے. میرے پاس مذکرے میں باقاعدہ لغت کی تفصیل سے لکھا ہوا ہے. میں نے لغوی تحقیق جب اسماء الحسنی پہ ایم فل